تو میری طرف ایک نظریں ڈالی، میں نظریں جب مجھ پہ پڑی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ کی نظروں کی اتنی نور تھی نظر میں کہ اس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ لہذا اے میرے شوہر نامدار، آپ جا کر کے پوچھیں، ہے نا، میرے سرکار کی والد محترمہ کے پاس حضرت عبد المطلب جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے میری بہو ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے مکے کی عورتیں، مکے کا مرد شکایت کر رہا ہے کہ آمنہ ایک ایسی خوشبو لگاتی ہے جس سے سارا در و دیوار مہکنے لگتا ہے، اتنے دیر میں ان کی سانس جو ہے دیوار سے مٹی لاتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے شوہر نامدار، آپ اس دیوار کے مٹی کو سونگے۔ جب انہوں نے سونگا تو وہی خوشبو ہے جو حضرت آمنہ کے بدن سے آ رہا تھا۔ وہ کہتی ہے، اے میرے شوہر، یہ جو رات میں حضرت آمنہ لڑکھڑائی ہے، دیوار پہ اپنا ہاتھ لگائی ہے، تب سے 24 گھنٹے ہو گئے، دیوار ابھی تک خوشگوار ہے، دیوار سے ابھی بھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو سے پوچھا، بہو بتاؤ، گھبرانا نہیں، تم بتاؤ صحیح سے۔ حضرت آمنہ بی بی فرماتی ہے، اے میرے ابا حضور، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں خود پریشان ہوں، جب میں آپ کو بتانے لگوں گی میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے تو آپ سمجھیں گے کہ آمنہ یا تو پاگل ہو گئی ہے، یا تو دیوانہ ہو گئی ہے، یا مجنوں ہو گئی ہے۔ لیکن اے میرے ابا، آپ دل تھام کر بیٹھیے، اور آپ کہہ رہے ہیں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ ارے یہ تو ہمارے بدن کی خوشبو ہے، آمنہ جہاں تھوک دیتی ہے میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے، میں تھوک دیتی ہوں اس تھوک سے خوشبو آتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، بیٹا بتاؤ اور بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ بی بی کہتی ہے، اے میرے بابا، صبح صبح اٹھ کر جب میں گھر سے پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جاتی ہوں، راستے میں پتھر ملتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ نکیلے پتھر کہیں میرے پاؤں میں چبھ نہ جائے، کہیں میں لڑکھڑا کے گر نہ جاؤں۔ لیکن جو ہی میں اس پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں وہ پتھر موم بن جاتا ہے۔ میرے سرکار آئے نہیں ہیں، جلوہ شروع ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، اے میری بہو، اے میری بٹیا، اور بتاؤ کیا کیا ہو رہا ہے، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت آمنہ بی بی کہتی ہے، مسلمانوں ذرا ایمان کو گہرائی کے ساتھ دل لگا کے سننا، مدینے والے آقا کی آمد نہیں ہوئی ہے، لیکن ان کی آمد سے پہلے دنیا گواہی دے رہی ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہے، یہ میرے ابا حضور، جب میں پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جاتی ہوں اور مجھ سے بچے کی وزن کی وجہ سے جھکا نہیں جاتا، میں سوچتی رہتی ہوں کہ کیسے کنویں سے پانی نکالوں۔ تھوڑی دیر بعد میں دیکھتی کیا ہوں کہ کنویں کا پانی خود بخود باہر آنے لگتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کیسے پانی نکالوں، میرے بچے کا وزن بڑھ گیا ہے، لہذا جیسے میں سوچتی ہوں پانی خود باہر آتا ہے، اور جب میں پانی بھر لیتی ہوں میں گھر کو لوٹنے لگتی ہوں تو مکے کی عورتیں میرے پاس آ کے کہتی، اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اس کنویں کے پاس ٹھہر جاؤ، تم جب تک یہاں ٹھہری رہو گی کنویں کا پانی اوپر ٹھہرا رہے گا، جب تک ٹھہری رہو گی۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ کہتی ہے، میں وہاں رکی رہتی، مکے کی عورتیں پانی بھر لیتی ہے، جب میں لوٹنے لگتی ہوں تو کنویں کا پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، شاعر نے کہا ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ان کی مہربانی ہے۔ آج دوستو
آپ میلاد رسول سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا سنیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے اے میرے بابا جان، یہ تو یہ ہے جب میں پانی لے کر لوٹتی ہوں تو یہ جو راستے میں پیڑ ملتے ہیں، یہ جو درخت نظر آتا ہے، یہ درخت سے آواز آتی ہے السلام علیک یا سید الانبیاء کی والدہ۔ پیڑ سلام کرتے ہیں میرے ابا، میں کیا کروں، میں خود پریشان ہوں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹا یہ کوئی اور بات نہیں ہے، یہ جو آنے والا بچہ ہے بڑا بابرکت بچہ ہے، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ کسی اور چیز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس بچے کی وجہ سے جب میرے آقا سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اسی 12 تاریخ کو مکے کی سرزمین پر حضرت عبداللہ کے گھر میں جب ہوتی ہے تو اس وقت کا نظارہ، اس وقت کی دنیا پیدائش سے پہلے اتنی گھناؤنی دنیا تھی کہ ایک انسان کے پاس جینے کا سلیقہ معلوم نہیں تھا۔ ہر انسان اپنی ماں کو ماں تک نہیں سمجھتا تھا، اپنی بہن کو بہن بنانا گوارا نہیں کرتا تھا، کوئی انسان یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی سماج میں میرا داماد بن سکے، کیونکہ اس وقت میں داماد بننا دنیا کا سب سے بڑی گالی سمجھی جاتی تھی۔ لہٰذا ہر لوگ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی، پیدا ہونے سے پہلے جب لوگوں کو خبر ہوتی کہ اس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی ہے، ایک باپ غیر نہیں، کوئی پرایا نہیں، بلکہ خود باپ جو ہے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ ایسے عالم میں مدینے والے آقا، مدینے والے رسول حضرت آمنہ بی کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور قدم رکھتے ہوئے اعلان کرتے ہیں اے لوگو میں تم سب کے لیے، صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، صرف زمین والوں کے لیے نہیں، صرف آسمان والوں کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا قرآن اعلان کرتا ہے اے دنیا والو، اے آسمان والو، اے زمین والو، اے عرش و کرسی والو، میں نے ہر ایک کے لیے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آقا کا میلاد، آقا کا میلاد، سرکار کی آمد، حضرت مولانا قدوس صاحب اللہ۔ حضرات محترم، سرکار کی جب آمد ہوئی 12 تاریخ دن سوموار ہے، صبح صادق کی گھڑی ہے، صبح صادق نہ دن میں شمار ہوتا ہے نہ رات میں شمار ہوتا ہے، ایسی گھڑی میں جب میرے آقا پیدا ہوئے تو ہمارے اور آپ کی طرح نہیں بلکہ ایک دم پاک اور پوتر پیدا ہوئے۔ ہم اور آپ کا بدن نجس ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اپنے رسول کو پاک اور مبرہ پیدا کیا، اور ایسا پاک پیدا کیا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آئے تو ناپ کٹی ہوئی تھی، جو ہوتا ہے نا نابھی لگی رہتی، وہ کٹی ہوئی تھی، ختنہ کیا ہوا تھا، پاک ہے، آتے ہی اپنے سر کو سجدے میں جھکا دیا، آتے ہی سر کو سجدے میں جھکا دیا۔ اب سرکار کے والد محترم تو ہے نہیں، لہذا بچے جب پیدا ہوتے ہیں آپ کے یہاں بھی تو پہلے باپ کو خبر دی جاتی ہے اے فلانے تمہارے گھر میں بیٹا ہوا ہے نا، ہے نا، دی جاتی ہے نا۔ پھر باپ ہمارے مستی میں کیا کرتا ہے، رسگلہ بٹواتا ہے، بٹواتا ہے نا، آپ بھی بٹواتے ہیں کہ نہیں بٹواتے؟ نہیں بٹواتے تو بٹوائیے، بیٹا کوئی ایرے غیرے چیز تھوڑی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت کب بنتا ہے جب وہ بیٹا آپ کا دیندار ہے۔ اگر جواری ہے، شرابی ہے، تب تو پھر آپ کو پھنسا دے گا، الٹا ایسا پھنسائے گا کہ قبرے سے جو ہے مرمت ہونے لگے، اس لیے کہ جب وہ حرام کرے گا، جب وہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرے گا، جب وہ گناہ میں رہے گا تو آپ ہی پکڑے جائیں۔
اگر آپ کا بیٹا حافظ صاحب قبلہ کی طرح حافظ قرآن ہو گیا، مسجد میں نمازیں پڑھنے لگا، حرام حلال سے بچ گیا، دنیا کی برائیوں سے بچتا رہا، لوگوں کو درس دیتا رہا، تو یقیناً آپ جب تک قبر میں رہیں گے تب تک آپ کے قبر میں ان کے کیے ہوئے کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بیٹا پیدا کریے مگر دیندار بنائے، دنیا دار بنائے۔ آپ دنیا کے کسی کام میں لگا دیں، کام کوئی بھی خراب نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور سکھائے کہ بیٹا حلال کھانا، حلال کمانا اور حرام کام سے بچتے رہے، اللہ اس کی رسول کی پابندی کرتے رہنا۔ اتنا آپ کا بیٹا پابند ہو، اتنی جانکاری ہو، تو آپ کو کوئی دھر اور پکڑ نہیں ہو، ہے نا؟ ورنہ اگر اس سے کم آپ نے سکھایا ہے تو پھر سمجھیے کہ آپ کی بخشش اب بھلائی نہیں ہے، پکڑے جائیے گا، مزے سے مرمت ہوگی۔ پھر آپ کو کوئی چاہے مولانا صاحب جتنا جو ہے آپ 40واں پڑھوائیے، کچھ بھی پڑھوائیے، ثواب تو ملے گا، کمی تو آئے گی، لیکن مرمت برابر ہو۔ اس لیے اپنے بیٹے کو پیدا کریں، اور جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو ہمارے یہاں مانی میں جو ہے نا لڈو بنتا ہے، لڈو بیٹا پہ رس گلہ، آپ لوگ کیا ایسا ہوتا ہے؟ دونوں برابر ہے؟ آئے ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، دونوں ہونا چاہیے، کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا اے لوگو جب تم کہیں گھر سے باہر نکلو اور جب آنے لگو تو اپنے گھر کے لیے کچھ تحفہ لے لیا کرو۔ مدینے والے آقا ہمیں جینے کا سلیقہ سکھانے تو آئے تھے، ورنہ کیا ضرورت تھی کہ اللہ ایک نبی کو بنا کے بھیجتا۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو بغیر کسی رسول کے، بغیر کسی حافظ قرآن کے، بغیر کسی عالم کے بھی آپ کو مسلمان بنا سکتا ہے نا؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا کہ ہم اپنے رسول کو بھیجیں گے، وہ رسول ہمارے لوگوں کو سمجھائیں گے، ہماری پہچان کروائیں گے، ہماری تعریف کروائیں گے، اور جو لوگ میرے رسول کے کہنے پر مجھے ایک اللہ مان لے گا، میں اسے بخش کر جنت الفردوس میں جگہ عطا کروں۔ یہ تو کارنامہ ہے، ورنہ کیا ضرورت تھی اتنا بڑا ٹٹیما کھڑا کرنے کی؟ اللہ تو بیٹھے بیٹھے چاہے گا تو جوان پیدا کرے گا، جوان، بچہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، جوان پیدا کرے گا۔ جس اللہ کو بغیر کسی چیز کے پیدا کرنے کی اختیار ہو، جوان